پاکستان میں کچھ برس پہلے تک طلب سے کم بجلی پیدا ہونا ایک بڑا مسئلہ تھا اور ملک کا بیشتر حصہ گرمیوں کے موسم میں بار بار کی لوڈ شیڈنگ کے باعث اکثر اندھیروں میں ڈوبا رہتا تھا۔ تاہم سی پیک پروجیکٹ کے تحت لگائے جانے والے بجلی کے منصوبوں کے باعث ملک کو اب طلب سے زیادہ بجلی کی پیداوار کا سامنا ہے، لیکن اس سب کے باوجود عوام اب بھی لوڈ شیڈنگ اور مہنگی ترین بجلی کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقے ایسے بھی ہیں جہاں موسم سرما میں بھی عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان بجلی کی پیداوار میں خود کفیل ہے اور بجلی ملک کی مجموعی طلب سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ اضافی بجلی پیدا ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ اور مہنگی ترین بجلی اس وقت پاکستانی صارفین کے دو بڑے مسئلے ہیں۔ پاکستان میں طلب سے زیادہ بجلی کی پیداوار اس وقت ملک میں توانائی کے شعبے کے لیے ایک بڑا بحران ہے، جس کی وجہ سے اس شعبے کا گردشی قرضہ 2000 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر وفاقی کابینہ نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز سے ایک معاہدے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت آئی پی پیز کو دی جانے والی ادائیگیوں کی مد میں اگلے 20 سالوں میں 800 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اکنامک سروے میں جہاں ملک 35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا حامل تھا، تو دوسری جانب پاکستان میں بجلی کی کھپت ضرورت اور موسم کے لحاظ سے 8,000 سے 23,000 میگا واٹ کے درمیان رہی۔ وزیر اعظم پاکستان کے توانائی کے شعبے پر معاون خصوصی تابش گوہر کے مطابق سن 2023 تک پاکستان میں طلب سے 50% زیادہ بجلی موجود ہوگی۔ ان کے مطابق پاکستان کے پاس بہت زیادہ اور مہنگی بجلی ہے جو ملکی معیشت پر ایک بوجھ ہے۔ توانائی کے شعبے کے ماہر سید اختر علی کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند برسوں میں بجلی کے نئے پروجیکٹ لگے ہیں، جن میں پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت لگنے والے بجلی کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ ان تمام منصوبوں کے مکمل ہونے کی وجہ سے ملک کی بجلی کی پیداواری صلاحیت بہت بڑی ہے اور اب یہ 35,000 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی پیداوار میں مزید اضافہ بھی ہوگا، کیونکہ ملک کے جنوبی حصے میں کوئلے اور نیوکلیر بجلی کے چند نئے منصوبے بھی مکمل ہونے والے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان میں حکومت اور نجی شعبہ دونوں مل کر بجلی بنا رہے ہیں۔ حکومت کی زیر نگرانی چلنے والے بجلی کے کارخانوں کے ساتھ نجی شعبے کے کارخانے بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ تاہم ملک میں بجلی کی خریدار صرف حکومت ہے اور ماضی میں بجلی کے پلانٹس لگانے کے معاہدوں میں یہ لازمی تھا کہ ملک میں بجلی کی کھپت ہو نہ ہو، بجلی کا ہر پیدا ہونے والا یونٹ حکومت کو خریدنا پڑے گا اور اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں حکومت کو اربوں روپے ادا کرنا پڑتے ہیں۔ یوں پاکستان میں طلب سے زیادہ بجلی کی پیداوار ملک کے توانائی کے شعبے کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے اور موجودہ حکومت سابق حکومتوں کے پیدا کردہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بجلی پیدا کرنے والے نجی آئی پی پیز سے طویل عرصے سے مذاکرات کر رہی تھی۔ حال ہی میں وفاقی حکومت نے آئی پی پی سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں اور اب پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ان آئی پی پی سے معاہدے کے لیے حکومت کو منظوری دے دی ہے۔ اس معاہدے کے تحت حکومت کو اگلے 20 برسوں میں 800 ارب روپے کی بچت اور بجلی کی قیمت کم ہونے کی بھی توقع ہے۔ سید اختر علی جو پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں ممبر انرجی کے طور پر کام کر چکے ہیں، ان کے مطابق پاکستان میں اگر بجلی کی کھپت ہو رہی ہے تو اس کی ادائیگی تو صارف کرے گا، لیکن اگر اس کی پیداوار ہے اور کھپت نہیں تو بھی حکومت کو اس کی ادائیگی کمپنیوں کو کرنا پڑے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے انہی شرائط پر آئی پی پیز کو پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ سید اختر علی کے مطابق حکومت کو یہ ادائیگی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کرنا پڑتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ 2000 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ اختر علی نے کہا کہ اگر حالیہ کچھ برسوں میں دیکھا جائے تو بجلی کے نئے پلانٹس کافی بڑی تعداد میں لگے ہیں، جن میں کوئلے، گیس اور جوہری ایندھن کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ شامل ہیں۔ ان میں وہ بھی منصوبے شامل ہیں جو پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت بجلی کے شعبے میں لگے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے جیسے یہ نئے منصوبے لگتے گئے، حکومت کی انہیں ادائیگی کی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی گئی۔ بجلی کی پیداوار تو بہت تیزی سے بڑھی، لیکن اس کی طلب میں اس کے مقابلے میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، جس نے گردشی قرضے کو بڑھایا۔ یہی صورتحال رہی تو آئندہ چند برسوں میں یہ گردشی قرضہ 3000 ارب روپے سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ معاشی ماہر مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بجلی کے شعبے میں نئے پلانٹ اور کیپیسٹی پیمنٹ کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک گھر میں 4 افراد رہتے ہیں، لیکن انہوں نے قرض پر 6 گاڑیاں خرید لی ہیں۔ اب انہیں ان 6 گاڑیوں کے قرض کی واپسی کے ساتھ ساتھ ان پر اٹھنے والے روزمرہ کے اخراجات بھی ادا کرنا ہوتے ہیں۔ مزمل اسلم نے بتایا کہ حکومتوں کو بجلی کے پلانٹس لگانے اور ان میں بننے والی بجلی پر دوہری ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ ایک تو سی پیک کے تحت لگنے والے منصوبوں پر اٹھنے والی لاگت کو حکومت نے واپس کرنا ہے اور اس پر سود کی ادائیگی بھی کرنی ہے، دوسری جانب ان سے پیدا ہونے والی بجلی کو خریدنا بھی ہے، چاہے اس کی کھپت ہو یا نہ ہو۔ اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر نے بتایا کہ بنیادی طور پر بجلی کے جو معاہدے مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیے وہ بجلی کی ضرورت سے زیادہ پیداوار کے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مہنگے داموں بھی کیے گئے۔ انہوں نے اسے پالیسی کی خامی قرار دیا۔ تابش گوہر نے کہا کہ اسی طرح بجلی کے ان معاہدوں میں جو ٹیرف سٹرکچر تھا وہ بھی مہنگی بجلی پیدا کرنے کی وجہ بنا۔ یہ تمام معاہدے ٹیک اور پے کے اصول کی بنیاد پر تھے کہ پیدا کی جانے والی بجلی لو یا اس کی ادائیگی کرو۔
انہوں نے کہا کہ بجلی کی پیداوار کے شعبے میں یہ مسائل 25-30 سال سے چلے آ رہے تھے، جس نے نہ صرف بجلی کو مہنگا کیا بلکہ اس کی وجہ سے بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ بھی بڑھا، کیونکہ کوئی بھی سیاسی حکومت بجلی کی تمام لاگت صارفین پر ڈالنے کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ معاون خصوصی نے بتایا کہ اب IPPs کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا ہے تاکہ پرانی شرائط پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کے ساتھ حکومت نے اپنی تحویل میں چلنے والے پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کے نرخ بھی کم کیے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔